حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ روزے کے لیے سماعت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت ان اصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان هذا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین کرام، ہمارے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ مغفرت والا اشرار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ کے پیارے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اللہ، جب تک دنیا میں تیرے بندے رہیں گے میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ اللہ، جب تک روئے زمین پر تیرے بندے رہیں گے میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا اور میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابلیس، تو جو چاہے کر لے، لیکن میری عزت اور جلال اور میری بلندیوں کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہوں گا۔ تو غور کرو، جتنے بھی آج گناہ کے کام ہو رہے ہیں یہ سب شیطان کام کروا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ وہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد بھی اگر توبہ و استغفار کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے ہمیں پہلے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی سید الانبیاء امام الانبیاء جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جب وہ نبی دن اور رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ ہم اور آپ کو ہر ایک سیکنڈ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانہ دیتا ہے کہ اگر بندے کا کوئی عمل میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکال کر گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے تو اپنے موزوں کے ذریعے سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلاتا ہے۔ غور کرو، جب وہ آدمی اس پیاسے کتے کو اپنے موزوں کے ذریعے سے پانی پلانا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ کتے کو پانی پلانا معمولی کام، چھوٹا کام، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے کام کو قبول فرما لیا، اس کے گناہوں کو معاف
ولی بننے سے پہلے ان کا کام کیا تھا؟ ولی بننے سے پہلے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ ذرا تاریخ دیکھو. یہ مصر حافظ جن کی ایک شراب کی فیکٹری تھی. کیا تھی؟ شراب کی فیکٹری تھی. شراب پینے کے عادی تھے. شراب کا کاروبار ان کا تھا. اب غور کرو، جس کے پاس شراب کی فیکٹری ہو، جو صبح شام شراب پیتا ہو، جس کا کاروبار شراب ہو، نبی کونین فرماتے ہیں شراب بیچنے والے پر، شراب دینے والے پر، شراب لے آنے پر اور شراب پر لکھنے والے پر، ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ مصر حافظ جن کے پاس شراب کی فیکٹری، صبح و شام شراب پیتے تھے، شراب کا کاروبار تھا، دولت ان کے پاس انبار لگی ہوئی تھی. یہی مصر حافظ جب ایک مرتبہ اپنے گھر سے فیکٹری کی طرف چل رہے تھے، جیسے ہی چل رہے تھے اچانک راستے پر ان کی نظر پڑتی ہے. راستے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھانے کے بعد پڑھتے ہی اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہوا تھا؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت مصر حافظ نے اسے پڑھا. پڑھنے کے بعد چومنے لگے. کیا کرنے لگے؟ چومنے لگے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اسے ادب سے چومنے کی کوشش کریں. جب حضرت مصر حافظ نے اسے چوما، چومنے کے بعد اپنے گھر لے آئے. لے آنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو عطر لگائے. لگانے کے بعد ایک اونچی جگہ پر رکھ کر کہنے لگے اے اللہ کے مقدس نام، تیرا وہ مقام نہیں تھا بلکہ یہ تیرا مقام ہے. کیا کہے؟ تیرا مقام نیچے رہنے کا نہیں تھا بلکہ تیرا مقام یہ ہے. جب اللہ کے نام کو بلند فرمائے، اللہ کے نام کو چھوا، تو حضرت مصر حافظ اپنے گھر سے نکل کر فیکٹری میں آئے. تو اس وقت کے ایک اللہ کے ولی کو اللہ نے پیغام دیا کہ مصر کے پاس جاؤ اور میرا سلام ان سے کہو اور میرا پیغام دو کہ جس ووٹ سے شراب، جس ووٹ سے میرے نام کو چما ہے، میں اسے اب شراب پینے نہیں دوں گا، اور جس منہ سے میرے نام کو لیا ہے میں اس کے منہ کے اندر شراب جانے نہیں دوں گا. تب اللہ کے ولی حضرت مصر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اور جس ووٹ سے تم نے اللہ کے نام کو چما ہے اللہ تمہیں کبھی شراب پینے نہیں دے گا. تو اس وقت جب اللہ کا سلام آیا تو حضرت مصر حافظ کی دل کی دنیا بدل گئی. جنگل کی طرف چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نام خدا کی برکت سے مصر حافظ کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا، ان کی مغفرت بھی فرمایا، اور اللہ نے اس نام خدا کی برکت سے مصر حافظ کو آج انسان کی فہرست سے نکال کر ایک اللہ کا ولی بنا دیا. کیا کر دیا؟ اللہ کا ولی بنا دیا. وہ مصر حافظ جب اللہ کا سلام آیا تو وہ ننگے پیر تھے. پوری زندگی جوتے اور چپل نہیں پہنے. کسی نے پوچھا کہ آپ جوتے اور چپل کیوں نہیں پہنتے؟ تو اس وقت مصر حافظ نے کہا کہ جس وقت اللہ کا سلام آیا تھا میں ننگے پیر تھا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جس وقت خدا کا سلام آیا میں ننگے پیر تھا. پوری زندگی میں ننگے پیر گزاروں. اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ حضرت مصر حافظ جس راستے سے چلتے تھے، جس راستے سے مسجد کو آنا جانا ہوتا تھا، اس راستے پر درندے پرندے اور کوئی جانور نہ تو پیشاب کرتا نہ تو اس جگہ کو ناپاک کرتا. اور جب اللہ کے ولی کے ادب و احترام کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ
یا قرآن پاک کے کوئی ٹکڑے ہو کہیں بھی گرے ہو تو اسے نظر انداز مت کیجیے بلکہ فوراً اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھ لیجیے. کیا ہے اس کا اپنے جیب میں رکھیے, اسے لا کر کسی جگہ زمین پر دفنانے کی کوشش کریں. کہیں بھی آپ کو نظر آئے ایسے تو گھر میں بھی جس شادی کے کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے اس کارڈ کو لے جا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. غور کرو